إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اگر اس نے تمہیں سننے والا بنایا ہے تو تم اس کی قول سے غفلت مت اختیار کرو، بلکہ پوری تقویت کے ساتھ تم اس کی قول کو سنو. یہی سماعت کا حق ہے. اور اگر ہم اس کو نہیں سن پا رہے ہیں، اس قول کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں، ابھی میں نے بات کیا نا کہ ربوبیت، اچھا ربوبیت خلق میں جو اللہ کی ربوبیت ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے والد اور والدہ کا اگزامپل دیا، تو ان کی اس محبت شفقت کو ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم وہاں پر؟ یا سنتے دیکھتے دونوں ہیں؟ دیکھتے بھی. تو وہ سنتے کیسے ہیں ہم ان کی؟ مان لو اگر ہمارے والد نے یا والدہ نے ہم سے کوئی، ہمارے ساتھ کوئی محبت کا، کوئی شفقت کا اگر سلوک کیا ہے تو اس کو کیسے سنیں گے؟ دیکھیں گے کیسے؟ دیکھنے میں تو صرف آپ کو مومنٹس دکھیں گے ہاتھ کے ہلتے ڈلتے، اور کیا ہے اس میں؟ اس میں اچھے سے غور کریے کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ سنیں گے. تو نہ ہم اس کو دیکھ پا رہے ہیں اور نہ ہم اس کو سن پا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو محبت ہے، وہ جو شفقت ہے، جو مہربانی ہے، جو مدد ہے، وہ ہمارے اور تمہارے رب کا اسم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اسم ہے، وہ اس کا کلام ہے، وہ اس کی پہچان، اس کی شناخت ہے جس کو آپ صرف محسوس کر سکتے. تو وہ آپ وہاں پہ اس کو صرف کیا کرتے ہو؟ محسوس کرتے ہو. اور محسوس کرنے کے لیے آپ کو سماعت اور بصارت کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جو سماعت ہوتی ہے، وہ سماعت کس طرح سے آپ تک پہنچتی ہے اس کو سمجھیے. کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ساؤنڈ آ رہا ہے یہ ایکچوئل سماعت ہے، کہ ہم اس کو سن رہے ہیں. یہ سننا نہیں ہے. سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیاس لگی. اب اس پیاس کے لیے، جو اس پیاس کو بجھانے کے لیے جو شے آپ کو چاہیے، جو چیز آپ کو چاہیے، اس چیز کا وہاں مہیا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں سننا. یہ کس نے سنا کہ تمہیں پیاس لگی؟ اب آپ سوچو کہ یہ پکار تو آپ کے اندر تھی. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے زور زور سے چیخنا چالو کر دیا کہ پانی پانی یا پیاس لگی پیاس لگی. صرف ایک اندر ایک جذبہ بنا، ایک احساس اٹھا، ایک ضرورت آئی کہ پانی، پیاس، پانی چاہیے، اور اس نے سن لیا. اب اس نے کیسے سن لیا اور کہاں سے سنا آپ کو؟ آپ نے بولے تو نہیں، اور اس نے سنا ہے. تو اس نے سنا کیسے؟ یہ جو آپ کے اندر جو جذبات بنے، یہ جو احساس آپ کے اندر اٹھا، اس نے اس احساس کو سن لیا. کیونکہ وہ احساس آپ کا جو ہے اس میں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی فیلنگز ہیں، آپ کے جذبات ہیں، آپ کی ایک عاجزی ہے، انکساری ہے، اور وہ اس کو سن لے رہے.
ہم سن کیوں نہیں پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جذبات غفلت میں ہیں، ہمارے جذبات مر چکے ہیں، ہمارے احساس مر چکے ہیں، ہمارے اندر اب جذبات فیلنگز ہے ہی نہیں۔ وہ جو اللہ جس کو مردہ کہہ رہا ہے وہ ایسے ہی تو لوگ ہیں کہ سماعت ہے لیکن کان ہے لیکن سن نہیں سکتے، آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے، دماغ ہے، عقل ہے لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ کیفیت اس کی وجہ کیا کہ وہ فیلنگز کی آواز کو سن لینا، اس فیلنگز میں جو اسم ہے، جو سوچ ہے، جو سائیکولوجی ہے، اس کو جان لینا، اس کو سمجھ لینا، یہ ہے سماعت۔ اس کی ایک پکار ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک پکار ہوتی ہے جو ہمیں ساؤنڈ کی شکل میں نہیں ملتی ہے۔ یہ دھیان رکھیے کہ جو ایکچوئل سماعت ہوگی اس میں ساؤنڈ نہیں ہوگا، جو ایکچوئل بصارت ہوگی اس میں لائٹ نہیں ہوگی۔ اس لائٹ کی بات کر رہا ہوں، اس روشنی کی۔ وہ صرف اس جذبات کی، اس جذبے کی، اس فیلنگز کی بات ہوگی جو ہمیں سننا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور اتباع میں دینا ہے، اور وہ ہم کیسے دے پائیں گے اور کب دے پائیں گے؟ اور یہ کہ کریشن، ہم خود ایک کریشن کا ایک پارٹ ہے اور یہ سب کچھ کریشن ہے، تو ہمیں پھر سننا کس کو ہے، ہمیں سمجھنا کس کو ہے، ہمیں دیکھنا کس کو ہے؟ ہمارے ارد گرد تو یہی ایک انوائرمنٹ ہے، ہمارے ارد گرد تو جو کچھ ہے وہ بھی کریشن ہے، وہ بھی خلق ہے۔ تو کس کو سنو گے یہاں، کس کو دیکھو گے؟ ہمیں اپنے آپ کو ہی سننا ہے، اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے۔ اپنے آپ سے مطلب ہمیں ایک دوسرے کو سننا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بننا ہے۔ اگر انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے تو انسان کے اوپر انسان کی ہی ذمہ داری ہے۔ اتنا ہی کام اس کو سونپا گیا، اس کو اس نے کام نہیں سونپا کہ یہ آسمان کو سنبھالے، اس کی ریکھ دیکھ کرے۔ اس نے اس کو ذمہ داری نہیں دی کہ یہ زمین کو سنبھالے، اس کی ریکھ دیکھ کرے۔ کسی ایک شے کی، ایک خلق کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں دی گئی ہے سوائے اس کے کہ یہ خود کو سنبھال لے اور اپنے لوگوں کو سنبھال لے۔ سارا خلط ملط، سارا بگاڑ ہم آپس میں کرتے ہیں۔ اور عبادت کرنے ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں؟ کہ اگر آپ سن پا رہے ہو تو وہ جو قول رسول کی شکل میں آپ تک جو قول پہنچے گا، جو اللہ کا کلام پہنچے گا، جو رسول کا قول آپ تک پہنچے گا، جو وحی آپ تک پہنچے گی، جو نزول آپ تک ہوگا، تو وہ ہوگا آخر کس چیز کا اور ہوتا کس چیز کا ہے؟ وہ آپ سے کون سی اطاعت کرانا چاہتا ہے اور کون سی اتباع کرانا چاہتا ہے؟ کچھ آپ سے کوئی وہ ایک اور سورج بنوانا چاہتا ہے کیا کہ تم میری جو میں بول رہا ہوں ویسا کرو، اور جیسا بول رہا ہوں، جس طریقے سے بول رہا ہوں ویسا کرو، تاکہ تم ایک آسمان بنا سکو، ایک سورج بنا سکو، ایک چاند بنا سکو، ایک زمین بنا سکو؟ سارے انسٹرکشن اس کے جو ہمارے لیے ہیں وہ ہمارے آپس کے معاملے کو بنائے رکھنے کے لیے ہیں، سلجھانے کے لیے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ہے، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور برتنے کے لیے ہے، کہ ہم آپس میں جو سلوک کریں، جو معاملات کریں، وہ انسانوں کی طرح کریں۔ آج کا انسان آپ دیکھیے کہ کہاں تک محنت کر رہا ہے، اس زمین کے باہر جا کے کوشش کر رہا ہے، یہ چاند پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، منگل پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور نہیں کوشش کر رہا ہے تو یہ انسان تک پہنچنے کی۔
انسانی جذبات تک پہنچنے کی. انسان کو پڑھنے کے لیے، انسان کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کون سے ذرائع ہے؟ کون سا اسکول ہے؟ کون سا انسٹیٹیوشن ہے؟ کون سی یونیورسٹی ہے جس میں صرف آپ کو اس لیے بھیجا جائے کہ آپ انسان کو پڑھ سکو، انسانیت کو پڑھ سکو؟ ہے کوئی ایسا انسٹیٹیوشن جو ہم انسانوں نے بنایا کہ ہاں یہ یونیورسٹی میں آپ کو انسان کو پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ آخر انسان ہے کیا، اس کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کو بچایا کیسے جا سکے؟ کتے اور بلی کی فکر ہے، پیڑ پودوں کی فکر ہے کہ یہ لپت ہو رہے ہیں، یہ ختم ہو رہے ہیں، یہ ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، کیسے ان کو بچایا جائے، کیسے اس کو روکا جائے. اور انسان جو برباد ہو رہا ہے، انسانیت جو ختم ہو رہی ہے، جو تباہ ہو رہی ہے، جو تڑپ رہی ہے، اس کے لیے کون سے ہمارے پاس ذرائع ہیں، وسائل ہیں، کون سے انسٹیٹیوشن ہیں، یا کون سی ہماری وہ فکریں ہیں، وہ کوششیں ہیں جس میں ہم کو انسان کو پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے اور سکھایا جا رہا ہے. تو اللہ آپ کو جو بھی حکم دیتا ہے آپ اچھے سے غور کریے کہ سارے حکم ایک انسان کو دوسرے انسان کو سمجھنے کے لیے، اسی کے جذبات کو سننے کے لیے ہے. اور جو آپ کو اتباع بھی بولی گئی وہ اس لیے بولی گئی تاکہ آپ کے آپس کے معاملے بنے رہیں، آپ بنے رہو، آپ کے لوگ بنے رہیں، آپ کا پریوار بنا رہے. وہ کہتا ہے چوری نہیں کرو، کیوں؟ تاکہ انسان ایک رہے، کسی انسان کا کسی انسان کے دوارا نقصان نہ کیا جائے. وہ کہتا ہے قتل مت کرو، اور اگر تم نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا گویا تم نے تمام انسانیت کو قتل کیا. تو یہ جو سماعت آپ کے اندر ڈالی جا رہی ہے بطور قول رسول کے، یہ کس لیے ڈالی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے ڈالی جا رہی ہے تاکہ انسان کو انسان سے جوڑا جا سکے. کیونکہ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو انسان اور انسان کے بیچ دوریاں بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں، دیواریں کھڑی ہوتی ہیں. تو وہ اس سے روک رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے احسان مند ہو جاؤ. تو یہ تعلیم ہم کو وہ کیوں دے رہا ہے؟ اب بتا تو رہا ہے کرو عبادت، تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا اچھا کر رہا ہے، کیا برا کر رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کہاں دے رہا ہے، کھوج بین کر رہا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے سے گال مت کھلایا کرو. ذرا سی کوئی بات ہوئی بات چیت کرنا بند کر دیے، تعلقات ختم کر دیے. تم گالیاں مت دیا کرو، تم زور کی آواز میں بات نہیں کیا کرو. یہ گدھے کا طریقہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گدھے سے بری آواز کسی کی نہیں ہوتی. تو یہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے آپ کو؟ اپنے قرابت داروں کی مدد کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا. تو یہ ساری تعلیمات جس کو ہم عبادت کہہ رہے ہیں، اطاعت کہہ رہے ہیں، اتباع کہہ رہے ہیں، اس کا نچوڑ تو دیکھو آپ کہ اس میں یہی تو وہ اسکول ہے، یہی وہ یونیورسٹی ہے، یہی وہ کالج ہے جہاں پر انسان کو پڑھنے کی، انسان کو سمجھنے کی، انسان کو جاننے کی جانکاری دی جا رہی ہے. اور آپ خود سوچو اس بات میں، میری غور کرو کہ اطاعت اور اتباع، اطاعت ہم کس کی کرتے ہیں؟ سمیعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو آپ کو جو سنایا جا رہا ہے وہ کیا سنایا جا رہا ہے؟ ساری باتیں تو انسان سے جڑی ہوئی ہیں نا. تو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اتباع میں
آپ کو جو نصیحت کی جا رہی ہے، جو وصیحت کی جا رہی ہے، وہ فقط اس لیے کی جا رہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کا بھائی بن جائے، ان کے دل آپس میں جڑ جائے، ان کی دوریاں ختم ہو جائیں، صرف اس لیے۔ اور ہم عبادت کے نام پہ سارے کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنے کے، اور اس کو ہم عبادت کہہ رہے ہیں، اور نہیں کر رہے ہیں تو وہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو تو ہم پوری طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں اور ہم عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بے ایمانی نہیں کرو، 100% بے ایمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ سارے بد فعل وہ ہمارے اندر ہے، اور اس کے باوجود ہم عبادت کے عابد ہونے کے دعویدار ہیں، اور پوری سجاوٹ ہماری ایسی ہے جس میں ہم دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان کسی انسان سے غفلت اختیار کرتا ہے، انسانیت سے غفلت اختیار کرتا ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل وہ قابل اطاعت یا قابل اتباع نہیں ہے، وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ سارے حق اور حقوق جو آپ کے اوپر ڈالے گئے ہیں، جو آپ کی ذمہ واری ہے، جو آپ کا دائرہ ہے، وہ سب کے سب انسان سے اور انسانیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے باہر کا۔ اللہ آپ سے کیا لینا چاہتا ہے اور آپ اس کو کیا دے سکتے ہو؟ کچھ ہے ہمارے پاس ایسا جو ہم اللہ کو دے سکتے ہیں، جو اس کے کام کا ہو، جس سے اس کو فائدہ ہو جائے؟ نعوذ باللہ۔ وہ جو کچھ ہم کو کہتا ہے کرنے کو، برتنے کو، تو وہ اس لیے کہتا ہے تاکہ تم اپنے کام بنا لو، تم آپس میں ایک ہو جاؤ، تمہارے درمیان جو فتنے ہیں، فساد ہیں، ان کو ہٹاؤ۔ جہاں تک کہ وحدانیت کا سبق، جو ایک اللہ کے ماننے کا بھی جو پاٹ آپ کو پڑھایا گیا، وہ صرف اس لیے پڑھایا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کے دشمن نہ بنے رہو۔ انسان اللہ کی اس عطا کردہ جنت سے باہر ہی تب ہوتا ہے جب یہ ایک دوسرے کی دشمنی اختیار کر لیتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں تو اگر ایک پریوار کے اندر 4 لوگ ہیں تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ میاں بیوی آپس میں دوست نہیں ہیں۔ کسی بھی اینگل سے دیکھو تو آپ کو لگے گا کہ یہ جس کو ہم آدمی کہہ رہے ہیں، یہ اس عورت کا دشمن ہے، اور اس عورت کو چیک کرو گے تو لگے گا یہ عورت اس آدمی کی دشمن ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اب جو پریوار میں جو اور لوگ ہیں تو ان میں بھی سب میں نا اتفاقی ہے، سب ایک دوسرے کی کہیں نہ کہیں دشمنی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کہہ تو رہا ہے قرآن میں، اس نے ہم کو خبر بھی دی کہ ہم نے اس کو نکال دیا، اتار دیا، بھگا دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اہبطوا منہا، ہٹو یہاں سے۔ تو تمہیں جو اس حالت میں لا کے چھوڑا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور یہ دشمنی آج بھی ہم قائم اور دائم رکھے ہوئے ہیں، کہیں سے کم نہیں ہو رہی ہے۔ اور کوئی بھی اس میں سے ایسا نہیں ہے جو یہ چاہ رہا ہو کہ یار یہ دشمنی تو ختم ہو کم سے کم آپس کی۔ ہم دشمنی کس کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو فلموں میں ہم کو دکھا کے بتایا گیا ہے کہ یہ ٹھاکر درجن سنگھ تو یہ تمہارا دشمن ہے، ہم نے کہا ایسا دشمن ہوتا ہے، جبکہ ہم آپس میں دشمن ہیں۔ آج جو ہمارے گھروں کا، ہمارے سماج کا اور ہمارے دیش کا جو آج حال بگڑا ہوا ہے، یہاں جو حالات خراب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کو نہیں ہے، ہمارے پاس پہننے کو نہیں ہے، ہمارے پاس رہنے کو نہیں ہے؟ سب ہے ہمارے پاس۔ اس ملک میں سادن اور سنسادن اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے ہیں،
بہت ہے، جتنا استعمال کرو کم ہے. اس کے بعد بھی فتنہ اور فساد، اس کے بعد بھی تکلیف، غربت، مفلسی. اس کی وجہ ہماری آپس کی دشمنی. اور ہر شخص اس عمل میں کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہے، اور اس کے بعد وہ دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، ہم بھگوان کے ماننے والے ہیں، ایشور کے ماننے والے ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانیت رکھنے والے، اے انسانیت کے جاننے والے، اے انسانیت کے سمجھنے والے، عابدو، عبادت کرو ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا. تو ایکچوئل اگر ہم اللہ کی اطاعت اور اتباع، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، عبادت میں دو ہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا قول اور فعل، یہ جو ہمارا نہیں ہے الا یہ کہ ہم اس کے قول اور اس کے فعل کے ہم فالوور ہیں، اس کے ہم مطیع و متبع ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے اس کے قول اور اس کے فعل کے مطابق کر دیں. یہی حق ہے عبادت کا، اور یہی عبادت ہے. اور جس کو ہم اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کہتے ہیں، جو عبادت کے زمرے میں شامل ہے، یہ وہ پریکٹس ہے جو ہم کو ایک طرح سے انڈیکیشن دیتی ہے، اشارہ دیتی ہے ہیومینٹی کی طرف، انسانیت کی طرف، کہ کیسے ہم کو اور اپنے آپ کو انسانیت کے لیے، انسیت کے لیے، فطرت انس کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے، سرنڈر کرنا ہے. یہ صرف پرفارمنس ہے، پریکٹسز ہے. ایکچوئل عبادت یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے انسان بنا لو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، مومن ہو جاؤ، لیکن کیسے؟ انسانوں کی طرح. اگر ایمان لانا ہے تو انسان بن کے ایمان لاؤ، انسان ہو کر ایمان لاؤ، انسانوں کی طرح ایمان لاؤ. کیونکہ مانتا تو جانور بھی ہے، وہ بھی اپنے رب کی پیروی میں ہوتا ہے، لیکن اپنے انداز میں ہوتا ہے. کتا اپنے انداز میں ہوتا ہے، سور اپنے انداز میں ہوتا ہے، شیر اپنے انداز میں ہوتا ہے، وہ ویسے مانتے ہیں. اسی لیے اسپیشلی ہم کو کہا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان اگر لانا ہے، عبادت اگر کرنی ہے، اطاعت اگر کرنی ہے، اتباع اگر کرنی ہے، اور کچھ بھی اگر انسانیت کے نام پر پیش کرنا ہے تو انسان بن کے ہی پیش کرنا ہے، انسان ہو کر ہی پیش کرنا ہے. یہی ایکچوئل اور ریئل عبادت ہے. اس کو آپ چیک کر لینا کہ جتنے بھی اللہ کے حکم جو آپ کی طرف دیے گئے ہیں، وہ حکم کہاں سے اور کس کی طرف دیا جا رہا ہے، اس کو ضرور چیک کرنا. تو آپ کو بالکل کلیئر صاف دکھائی دے گا کہ حکم انسان کے اندر سے انسان کی طرف دیا جا رہا ہے. سارے کام، سارے قاعدے، ساری ذمہ داری، سارے اصول اور قاعدے ایک انسان کو جو اس نے سکھایا، بتایا، وہ انسان کے لیے ہی سکھایا اور بتایا ہے. تو مین جو ہمارا کرتویہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ایک انسان کی خیر خواہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نصیحتوں کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی ہدایات کے ساتھ اپنے اخلاق و کردار کو بھی بنائیں، اور اپنے لوگوں کے اخلاق و کردار کو بھی بنائیں، اور اپنے بیچ سے دشمنی کو ہٹائیں. یہی اصل ابدیت ہے، عبادت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.